کہ ہم ماننے والے تو حسین کے ہیں لیکن حرکتیں ہماری یزید والی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یزید مسلمان نہیں تھا، کہنے کو وہ بھی مسلمان تھا، وہ بھی کبھی کبھی نمازیں پڑھتا تھا، بس کبھی کبھی وہ بھی جوا کھیلتا تھا. وہ جوا کھیلتا تھا، آج ہم سٹے بازی کر رہے ہیں. وہ شراب پیتا تھا، آج ہم بیئر وسکی پی رہے ہیں. نام بدل دینے سے چیزیں نہیں بدل جاتی ہیں. جو چیز حرام ہے وہ حرام رہے گی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جو چیزیں اسلام میں حرام کر دی گئی ہیں، آج ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہماری عقلوں پر افسوس ہوتا ہے کہ جو چیز اسلام نے سرے سے حرام کر دی، سرے سے حرام ہے، اس چیز کو ہم جائز سمجھ کر کرتے چلے آ رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں شراب کو حرام کروں. جوا، شراب، جوا اور بانسری اور ربط یعنی تمام موسیقی کی چیزیں، ربط کہتے ہیں جو بجنے والے سامان ہیں، جو ساز یعنی ساز والے سامان رہتے ہیں، جو ڈھول تاشے ہو یا بانسری ہو یا گٹار ہو یا جتنی بھی چیزیں یہ ساز میں یا موسیقی میں آتی ہیں، وہ ساری چیزیں منع کر دوں، حرام کر دوں. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب جب بات یہ آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ چیز حرام ہے، اب ہم کس بیس پر اس کو جائز کہہ رہے ہیں؟ چلو بھائی ایک بار کو مان لیتے ہیں کہ دف جائز ہے، ٹھیک ہے، ایک بار آپ کے کہنے کے حساب سے ہم نے مان لیا دف جائز ہے. کس لیے جائز ہے؟ سوال یہ بھی آئے گا نا کہ کس لیے جائز ہے. اور دف میں کوئی سر نہیں ہوتا تھا، کوئی تال نہیں ہوتی تھی، کوئی ساز نہیں ہوتا تھا. اگر وہ دف بجایا بھی گیا تھا کسی وجہ سے، کسی اعلان کے طور پر دف کا استعمال، چلو ٹھیک ہے آپ کی بات، ہم کو اگر کوئی کہنے والے کہیں کہ دف بجانا جائز ہے، مان لیا. دف میں بھی کوئی سر یا تال یا ساز نہیں ہوتا ہے، وہ صرف ایک اعلان کے طور پر بجایا جاتا ہے جس سے صرف کچھ کسی بات کی خبر دی جائے. آج ہم کس بات کی خبر دے رہے ہیں؟ ہم کس بات کی خبر دے رہے ہیں؟ حضرت امام حسین شہید ہو گئے، چلیے ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ یہاں پہ موجود جتنے بھی موجود ہیں، ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو یہ بات حقیقت جانتا ہو کہ حضرت امام حسین کو شہید کس لیے کیا گیا، شہید کرنے والا کون تھا. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یزید نے مارا ہے. یزید نے مارا وہ صحیح ہے، لیکن یزید نے قتل نہیں کیا ہے. یزید کا ہاتھ ہے، سب کچھ یزید کا ہے، لیکن قتل کرنے والا کون ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں یہ بات؟ کوئی نہیں جانتے ہیں. ابن زیاد، شمر جوشن، ان لوگوں کے بارے ان کے نام بھی آپ کو نہیں یاد ہوں گے، جبکہ حقیقت میں کربلا کے میدان میں یہی لوگ تھے ظلم کرنے والے. یزید بیٹھا تھا ملک شام میں. یزید کہاں پر تھا؟ ملک شام میں. یزید بیٹھا ہوا تھا ملک شام میں، وہ حاکم بن گیا تھا. اس کے حکم سے ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد کوفے میں گیا تھا، وہاں پر حاکم بنا تھا. اس کے بعد اس نے اپنی فوج کو وہ وہاں کا حاکم بنایا گیا تھا، عبید اللہ بن زیاد. اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے شمر جوشن کو کربلا کے میدان میں بھیجا تھا. کربلا کے میدان میں وہ بھی گیا تھا اور اس نے وہاں پر نائب بنایا تھا شمر جوشن کو. اب یہ قتل کرنے میں سب سے زیادہ جو اہل بیت کو قتل کیا گیا اس کا ہاتھ تھا. اب یہاں پر ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایسا نہیں کہا جائے گا کہ یزید کا ہاتھ نہیں تھا. بھائی ظاہر سی بات ہے قتل نہ کیا ہو، لیکن جس وقت، بھائی ظاہر سی بات ہے اس کی حکومت ہے، تمہاری حکومت میں یہ جنگ ہو رہی ہے تو اس کا سارا الزام، ساری ذمہ داری تمہاری رہے گی. اگر ایسا نہیں تھا تو وہاں پر یزید کی ذمہ داری بنتی تھی. اگر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں یزید کا ہاتھ نہیں تھا، یزید مسلمان ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اگر یزید کا ہاتھ نہیں تھا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی؟ اس نے شمر جوشن کو سزا کیوں نہیں سنائی؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب وہاں پر یزید، حضرت امام حسین نے، ہم نے آپ کو پہلے بتایا، حضرت امام حسین نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟